الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی. اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک بہترین اسوہ قرار دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے نمونہ اور مشعل راہ بتایا جا رہا ہے. تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے.
حدیث پاک میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آقا سے سوال کیا کہ آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد ہماری ہدایت اور رہنمائی کا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ بألفاظ دیگر آپ یوں سمجھ لیں کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے دو انتظام کیے، ایک کتاب اللہ اور ایک رسول اللہ۔ کتاب اللہ علم کامل ہے اور رسول اللہ عمل کامل ہے۔ ایک کتاب جو جامد ہے، حرکت نہیں کرتی، اور ایک چلتی پھرتی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ایک خاموش قرآن، ایک بولتا ہوا قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ جب عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمانے لگی، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن ہی بعینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ تو اب آقا کی سیرت کو چھوڑ کر، آقا کے طریقے کو چھوڑ کر، آقا کے نقش قدم کو چھوڑ کر اگر ہم کسی دوسری طرف جائیں گے تو ہماری مثال اس بادشاہ کی طرح ہوگی جو اپنی خوبصورت ملکہ کو چھوڑ کر کسی بھنگن کو دل دے بیٹھے۔ الم اعہدکم الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا پاٹ نہیں کرو گے؟ تمہارے لیے آئیڈیل، نمونہ، مشعل راہ، اسوہ حسنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور اس بات کو خوب سمجھ لیجئے کہ دیگر جتنے انبیاء آئے ایک خاص علاقے کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص زمانے کے لیے آئے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بن کر آئے ہیں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم مہر کو کہتے ہیں، سیل کو کہتے ہیں۔ جب کسی چیز پر مہر لگا دی جائے، سیل لگا دی جائے، تو پھر نہ کوئی چیز اندر سے باہر جا سکتی ہے،
نہ کوئی چیز باہر سے اندر کو آ سکتی ہے۔ رسولوں کا، نبیوں کا سلسلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ختم کر دیا گیا۔ اسی لیے آقا کسی خاص قوم کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص زمانے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے۔ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، کافۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے، رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس لیے تم سب پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب اگر اس زمانے میں کوئی یہ کہے کہ میں اہل کتاب ہوں، تورات پر عمل پیرا ہوں، میں اہل کتاب ہوں، انجیل پر عمل پیرا ہوں، تو وہ حق پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن ناسخ بن کر آیا ہے۔ تورات منسوخ، انجیل منسوخ، زبور منسوخ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دیکھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ حضرت عمر سمجھ گئے، کتاب کو بند کر کے کہنے لگے میں تو صرف مطالعہ کر رہا تھا۔ آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب دین حق اور صراط مستقیم صرف دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، جو اسلام سے ہٹ کر کسی دوسرے دین کو تلاش کرے گا، دین یہودیت کو، دین عیسائیت کو، فرمایا کہ وہ کوشش اور کاوش قبول نہیں ہوگی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے شمار ہوگا۔ قطع نظر اس بات سے کہ آج تورات اصلی شکل میں موجود ہی نہیں، انجیل اصلی شکل میں موجود ہی نہیں، اس کے سینکڑوں نسخے آ چکے ہیں، کوئی نسخہ دوسرے نسخے سے میچ نہیں کرتا، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں تحریفات ہو چکی ہیں، لفظی تحریف بھی، معنوی تعریف بھی۔ پوری دنیا میں آپ کو تورات اور انجیل کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، وہ جس زبانوں میں اتری، سریانی اور عبرانی، آج اس زبانوں میں موجود ہی نہیں، کنورٹ ہو کر، ٹرانسلیٹڈ ہو کر انگلش میں آ چکی ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جو اپنی نازل شدہ زبان عربی میں ہے، محفوظ ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں اس کے حافظ ملیں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نسخے قرآن کریم کے اطراف عالم سے جمع کرو، اس کو آپس میں کمپیئر کرو، اس کا موازنہ کرو، اس کو ٹیلی کرو، ایک زبر زیر کا فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن کریم قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ اب چند غلط فہمیاں جو معاشرے میں جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہیں اس پر بات کرتے ہیں۔ تازہ واقعہ کہ حکمران جماعت کے ایک ممبر نے اسرائیل کو قبول کرنے کے حوالے سے کچھ دلائل دیے ہیں۔ 4 بنیادی باتیں ہیں جس کو توڑ مروڑ کر غلط تعویلات کر کے پیش کیا گیا ہے، انہی 4 باتوں کا جواب دیا جائے گا۔ پہلی بات اس نے یہ کہی کہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور بیت المقدس یہود کا قبلہ ہے۔ دوسری بات کہ یہود کو اپنا دوست بناؤ، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دشمن کو دوست بناؤ۔ تیسری بات کہ ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں اور اس درود میں ہم یہودیوں کو بھی دعا دیتے ہیں۔ چوتھی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو اسحاق یعنی بنو اسرائیل میں سے تھے۔ یہ 4 باتیں اس نے اپنے مختصر بیانیے میں اسمبلی میں کی ہے۔ ان 4 باتوں کا ترتیب وار مدلل جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ پہلی بات کہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور بیت المقدس یہود کا قبلہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے مدینہ منورہ میں 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ تو ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جب آقا مکے میں تھے تو مکے میں آپ نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہو اور بیت المقدس بھی آپ کے سامنے ہو، اور ایسا بیت اللہ میں ممکن ہے، چونکہ بیت اللہ کے تو کسی بھی طرف آپ کھڑے ہو جائے آپ کا منہ بیت اللہ کی طرف ہوگا، تو وہاں ایسا ممکن تھا کہ آقا اس طرح نماز پڑھتے کہ آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا اور آپ کا رخ مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا۔ لیکن جب آقا مدینے ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینے میں ایسا ممکن نہ رہا۔ مدینے میں جنہوں نے مسجد قبلتین دیکھی ہے تو وہاں بیت اللہ اس طرف ہے اور بیت المقدس بالکل پیچھے ہے۔ وہاں ایسی کوئی صورت ممکن نہ تھی کہ نماز میں بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی سامنے ہو۔ اگر بیت اللہ کی طرف منہ کیا جاتا تو بیت المقدس پیٹھ پہ آئے، اگر بیت المقدس کی طرف منہ کیا جاتا تو بیت اللہ پیٹھ پر آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ اب یہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا آقا کا اپنا اجتہاد تھا یا اللہ کا حکم تھا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، آقا کا اجتہاد نہیں تھا، لیکن آقا کی چاہت یہ تھی کہ قبلہ دوبارہ سے بیت اللہ کو کر دیا جائے، اسی لیے آقا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھاتے تھے کہ کب تحویل قبلہ کا حکم آئے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَى
تقلب وجہک فی السماء، پھر فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ اے نبی ہم بار بار آپ کے آسمان کی طرف چہرے اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم وہی قبلہ آپ کے لیے مقرر کریں گے جو آپ کو پسند ہے، چنانچہ اپنے چہرے کو مسجد حرام بیت اللہ کی طرف پھیر دے۔ تو پھر مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ ہو گیا اور قیامت تک یہ رہے گا۔ تو ایک تو یہاں اس نے غلط بیانی کی کہ جی یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے اور بیت المقدس جو ہے وہ یہود کا قبلہ ہے۔ فرمایا دونوں قبلے مسلمانوں کے تھے، دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی اللہ کے حکم سے۔ اصل رخ بیت المقدس یا بیت اللہ کی طرف کرنا نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، مغرب بیت اللہ، مشرق بیت المقدس، جہاں بھی رخ پھیرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ اصل اللہ کا حکم ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ دوسری بات جو اس نے کہی کہ جی یہود کو اپنا دوست بناؤ، اس لیے کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ دشمن کو دوست بناؤ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ کوئی آقا کی حدیث بھی نہیں ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی قول ہے، میری نظروں سے نہیں گزرا۔ اگر ہو بھی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہود اور نصارہ کو دوست بناؤ۔ مسلمانوں میں جس سے دشمنی ہو جائے اپنے اخلاق سے اس کو اپنا گرویدہ اور دوست بناؤ۔ یہود کو دوست بنائے یا نہ بنائے یہ ہم پوچھتے ہیں اللہ کے قرآن سے۔ تو پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ دوسری آیت 28واں پارہ سورہ ممتحنہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تیسری آیت سورۃ المائدہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، ایمان والو تم ایمان دشمنی میں سب سے سخت یہود کو پاؤ گے۔ چوتھی آیت سورۃ المائدہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل پر لعنت برسائی گئی۔ پانچویں آیت ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور رسوائی ڈال دی گئی، یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے یہ یہود و نصارہ، کیوں؟ بقتلہم الانبیاء۔ چھٹی آیت من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، فرمایا کہ یہودیوں نے اللہ کی کتاب کی آیات کو تبدیل کر دیا، اپنی جگہ سے اٹھا کر کہیں اور رکھ دیا، لفظوں میں بھی تحریف کی، معنی میں بھی تحریف کی۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، قرآن کریم کی 20 آیات اس پر شاہد ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ دوسری اس کی غلط بات تھی۔ تیسری بات کہ جی ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں اور اس درود میں یہودیوں کو بھی دعا دیتے ہیں۔ تو نماز میں ہم جو درود پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ درود ابراہیمی۔ اس میں ہم دعا دیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور آل محمد پر، اور پھر
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو دعائیں دی جا رہی ہے. ہم کس کی ملت پر قائم ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر. ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی ملت ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کیا تھے یہ بھی قرآن سے پوچھو. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو مسلمان تھے. دوسری آیت، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. تو یہ تیسری بات بھی محترمہ کی غلط ہے کہ ہم نماز میں جو درود پڑھتے ہیں اس درود میں یہود کو دعا دیتے ہیں. نماز میں جو درود پڑھتے ہیں اس درود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کو دعا دیتے ہیں، جو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. چوتھی غلط بات کہ جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو اسحاق یعنی بنو اسرائیل میں سے تھے. دیکھیں یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام جی حضرت اسماعیل علیہ السلام مشہور، اور دوسرے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام. تو بنو اسحاق میں 4000 نبی آئے اور وہ بنی اسرائیل تھے، اور بنو اسماعیل میں صرف ایک نبی آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق میں سے نہیں بنو اسماعیل میں سے ہے، بنو اسرائیل میں سے نہیں بنو اسماعیل میں سے ہے. اسی وجہ سے تو یہود آقا کے دشمن ہو گئے کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا. یہی تو ان کو اعتراض تھا، یہی تو ان کا آبجیکشن تھا، یہی تو ان کا وہ مین ایشو تھا جس پر جھگڑا ہو رہا تھا کہ جی نبی ہم میں سے ہونا چاہیے تھا. تو یہ چاروں باتیں محترمہ نے غلط کی. قرآن کے بھی خلاف ہیں، حدیث کے بھی خلاف ہیں، صحابہ کے آثار کے بھی خلاف ہیں، اجماع امت کے بھی خلاف ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ان باتوں کا جواب مکمل اور بھرپور انداز سے نہیں دیا جا رہا، بلکہ لوگ دین سے ناواقف، دین سے بے بہرا، دین سے ناآشنا، علماء سے دور، میڈیا کے پروپیگنڈے سے متاثر، دجالی میڈیا کے زیر اثر، سیکولر اور لبرلزم سے متاثر، وہ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں. اسی لیے علماء کے ساتھ جب آپ کا تعلق مضبوط ہوگا آپ کو ان فتنوں کا پتہ چلے گا کہ یہ نادانستہ اور اچانک یہ باتیں منہ سے نہیں نکالی جاتی. اس کے پیچھے پورا ایک پلان ہوتا ہے، ایک منصوبہ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ اس طرح کے لوگ وہ ایسی باتیں اور تعویلات کریں گے، مسلمانوں کے ذہن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمان آہستہ آہستہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات. کہا جی مسجد اقصی اور بیت المقدس اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. کل کو یہ کہیں گے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر دیا جائے جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. 70 سال سے قربانی دی گئی، جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، ماؤں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہوئی، شیر خوار بچوں کو ماں کے سامنے دولخت کر دیا گیا،
بیت المقدس کو اسرائیلی درندہ آئے دن اپنے ناپاک جوتوں سے رونتا ہے، بیت المقدس پر اور مساجد پر بمبارمنٹ ہوتی ہے، ان لاکھوں شہداء کے خون پر پانی پھیرنے والے لوگ آ گئے۔ تو اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارے آقا رحمت بن کر، بہار بن کر تشریف لائے تھے، اور اسی مہینے میں آقا پردہ بھی فرما گئے تھے۔ تو اس مہینے کے اندر مسلمان آقا کی اتباع اور پیروی کا مکمل عزم کرے۔ میں نے ایک مثال گزشتہ درس میں بھی دی تھی کہ ایک جہاز ہے، بحری جہاز، رات کی تاریکی میں وہ سمندر میں سفر کر رہا ہے، اور تاریکی بھی ہے، طوفان بھی ہے، موجوں میں طغیانی بھی ہے، اور سمندر میں تلاطم بھی ہے، اور جہاز ہچکولے کھا رہا ہے۔ ایک مسافر جو پہلی بار بحری جہاز میں سوار ہے، وہ بڑا گھبرایا، اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ وہ ہانپتے کانپتے کیپٹن کے کمرے میں جاتا ہے، دروازہ کھول کر دیکھتا ہے، کیپٹن بڑے اطمینان کے ساتھ بستر پر لیٹا ہوا اخبار بینی میں مصروف ہے۔ تو یہ مسافر کہتا ہے کہ تاریکی ہے، طوفان ہے، طغیانی ہے، موجوں میں تلاطم ہے، جہاز ڈوبنے کا خطرہ ہے، اور آپ اطمینان کے ساتھ اخبار بینی میں مصروف ہے۔ تو وہ کیپٹن اس کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور کہتا ہے، لگتا ہے تم فرسٹ ٹائم بحری جہاز کا سفر کر رہے ہو، ہمارا تو واسطہ پڑتا رہتا ہے، یہی رات کی تاریکی ہوتی ہے، یہی سمندر کی طغیانی ہوتی ہے، یہی موجوں میں تلاطم ہوتا ہے، اور یہی بجلی کی چمک ہوتی ہے، یہی بادل کی گرج ہوتی ہے، اور یہی جہاز ہچکولے کھاتا رہتا ہے۔ ہمارے جہاز کا کمپریسر ٹھیک ہے، ہمارے جہاز کا باؤلر پوری قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہم صبح اپنی منزل پر بخیر و عافیت پہنچ پائیں گے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہی مثال ہماری زندگی کی ہے۔ جس کی سمت درست ہو، جس کو اپنی منزل معلوم ہو، جس کشتی کا ناخدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، جس مومن کی نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہو، جس کی زندگی میں آقا کی اتباع ہو، اس کا جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ۔ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، زندگی میں کئی طوفان آ کر گزر جائیں گے، یہ طغیانی چلتی رہے گی، یہ مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹتے رہیں گے، یہ بھور میں پھنسی ہوئی کشتی بحفاظت نکل جائے گی اگر تمہاری نسبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھ سکا، کنٹرول نہیں کر سکا۔ دوسروں کی غلطی پر ہم فوراً جج بن کر کنکلیوژن اور فیصلہ دے دیتے، اپنی غلطیوں پر ہم وکیل صفائی بن کر جسٹیفیکیشن اور کلیریفیکیشن دیتے رہتے، نہیں جی میرا مطلب یہ تھا، اس کا مطلب یہ تھا، اپنی طرف سے مفتی بنے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے، لوگ جہلا کو
اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا، اپنا رہنما چن لیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ 4 باتیں جو میں نے بتائی یہ فتویٰ ہی تو تھا، یہ فتویٰ ہی تو تھا۔ اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ملا نصیر الدین رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ دوستوں سے شرط لگ گئی۔ دوستوں نے کہا کہ وہ جو پہاڑ ہے نا، وہ ہل، اس پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا گھر ہے اور وہاں ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، -ڈگری جو ہے وہ وہاں موسم ہوتا ہے، تو وہاں پر تم ایک رات گزار دو بغیر ہیٹر کے یا کسی جو ہے وہ ایسے آلے کے جو گرمی پہنچائے، ایک رات گزار دو تو ہم تمہیں انعام دیں گے، اور اگر تم ایک رات نہ گزار سکے تو تم ہمیں دعوت کھلاؤ گے۔ ملا نصیر الدین نے شرط مان لی اور رات کو اس پہاڑ کی چوٹی پر اس چھوٹے سے گھر میں رات گزارنے کے لیے چلا گیا۔ نہ پاس کمبل ہے، نہ بستر ہے، نہ ہیٹر ہے، یہ طے ہوا تھا کہ کوئی گرمی پہنچانے کا سامان ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے۔ اب رات جیسے تیسے گزاری اور صبح جب واپس آیا تو دوستوں سے کہنے لگا جی میں شرط جیت گیا ہوں اور مجھے انعام دیا جائے۔ تو دوستوں نے کہا ہم رات کو یہاں سے دیکھ رہے تھے کہ وہاں کمرے میں روشنی تھی، لگتا ہے تم نے آگ جلائی تھی۔ تو ملا نصیر الدین کہنے لگا آگ نہیں جلائی تھی، ایک کینڈل اور موم بتی جلائی تھی تاکہ روشنی رہے، تو اس موم بتی سے کیا مجھے گرمی پہنچتی، کیا میں ٹھنڈک سے بچتا۔ انہوں نے کہا نہیں جی، موم بتی تھی اور اس میں آگ تھی، اس سے جو ہے وہ تمہیں تپش پہنچی، حرارت تم نے حاصل کی، اور طے یہ ہوا تھا کہ تم اپنے آپ کو گرمی نہیں پہنچاؤ گے، اس لیے تم شرط ہار گئے اور کل ہمیں کھانا کھلاؤ گے۔ ملا نصیر الدین نے ان کی ضد اور اصرار کو دیکھ کر کہا ٹھیک ہے، کل تم میرے ہاں مہمان ہو۔ اگلے دن دوپہر کو عین وقت پر یہ سارے دوست جمع ہو گئے، 12 بجے کا وقت ہے، 1 گھنٹہ گزرا، بھائی کھانا کیوں نہیں آ رہا، پک رہا ہے۔ 2 گھنٹے گزرے، بھائی کھانا کب آئے گا، بس آنے ہی والا ہے۔ 3-4 گھنٹے جب گزرے تو ایک نے کہا میں جا کر دیکھتا ہوں ملا نصیر الدین نے کوئی انتظام بھی کیا ہے یا ویسے ہی ہمیں ٹرخا رہا ہے۔ جب جا کر دیکھا تو ایک بڑا دیگچہ ہے اور چاولوں سے بھرا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، لیکن نیچے اس کے ایک موم بتی جل رہی ہے، آگ نہیں ہے، ایک کینڈل ہے۔ تو اس نے کہا لا حول ولا قوہ، ایک کینڈل اور موم بتی سے اتنے لوگوں کا کھانا کیسے پکے گا، اتنے زیادہ چاول کیسے بوائلڈ ہوں گے۔ تو ملا نصیر الدین نے کہا کہ اگر ایک کینڈل کی روشنی اور آگ سے اتنے لوگوں کا کھانا نہیں بن سکتا تو ایک کینڈل کی روشنی سے ساری رات میں گرمی کیسے حاصل کر سکتا تھا۔ تو آپ جب خود اپنے آپ کو اس کنڈیشن میں، اس پوزیشن میں رکھیں گے جس میں دوسرا تھا تو آپ کو احساس ہوگا۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ کریم نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور احادیث میں علماء کو جو انبیاء کا وارث بتلایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہر آنے والے فتنے سے آپ کی حفاظت کا سامان کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اگر ان علماء کے ساتھ آپ کا تعلق برقرار رہے گا، آپ ان فتنوں سے اور ان سازشوں سے بچ پائیں گے، ورنہ آپ کے ایمان کی کشتی سازشوں کی نظر ہو جائے گی، موجوں کی نظر ہو جائے گی، آپ ڈوب جائیں گے، اور پھر آنے والا وقت پکار پکار کر کہے گا دے موج حوادث ان کو بھی 2-4 تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، تماشائی نہ بنو،
علماء کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، مساجد اور مدارس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو، اللہ والوں کے ساتھ اور خانقاہوں کے ساتھ اپنے روابط بڑھاؤ، اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو درست کرنے کے لیے علم والوں کی جوتیاں سیدھی کرو، ان کے قدموں میں بیٹھو، قرآن کے درسوں میں، حدیث کے درسوں میں، تعلیم کے حلقوں میں، تبلیغ کے حلقوں میں بیٹھو، ورنہ خدا کی قسم آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کا ایمان آپ کا ساتھ چھوڑ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے اور جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔